اچھا جناب، فرسٹ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی اسٹوڈ ڈیزالوڈ. گورنر جنرل نے ڈیزالو کر دیا اور فیڈرل کورٹ نے اس کو اپہیل کر دیا، تو لہٰذا اسمبلی ختم ہو گئی. اب سیکنڈ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو انڈائریکٹلی الیکٹ کروایا گیا اور 1955 میں، اور اس مرتبہ جو اس کے پرائم منسٹر بنے وہ تھے چودھری محمد علی. چودھری محمد علی جب پرائم منسٹر بنے، ہو واز اے فارمر بیوروکریٹ، سیکرٹری جنرل آف پاکستان رہ چکے تھے ود قائد اعظم. تو اس کے سامنے جو پرابلمس تھے، جو ایشوز تھے، وہ بھی بڑے کلیئر تھے، اور اس کا جو سلوشن تھا وہ بھی آلموسٹ کلیئر ہو چکا تھا. اسپیڈ ورک آلریڈی ہو چکا تھا. اب ان مسائل کو ٹیکل کرنا تھا، تو چودھری محمد علی نے یا سیکنڈ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی نے جو پہلا کام کیا وہ تھا 1 یونٹ اسکیم. 1955 کو ویسٹ پاکستان 1 یونٹ اسکیم ایک بل پاس کرایا گیا، جس کے اندر تمام جو پروونسز تھے انکلوڈنگ دی فیڈریٹنگ یونٹس، ان کو مرج کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا. یعنی الگ الگ اسٹیٹس، جو پروونشل اسٹیٹس تھا NWFP پنجاب اور سندھ کا یا بلوچستان کا، ان کو ختم کر کے ایک ہی صوبہ بنا دیا اس کو. اور اس میں بنیادی مقصد اس کا یہ تھا، یعنی جو اپیرنٹ اس کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس طریقے سے جو ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے یا پاور ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیا جائے بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. چونکہ اب پاکستان کے 2 صوبے ہوں گے، ایک ویسٹ پاکستان کا ہوگا اور ایک ایسٹ پاکستان کا ہوگا. تو جو ڈسٹریبیوشن آف ریپرزنٹیشن ہے یا پاور ڈسٹریبیوشن ہے یا باقی ریسورسز ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا آسان ہوگا، بس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے بٹوین دی 2 پروونسز. تو بنیادی مقصد اس کا یہ تھا. اور باقی جو ایشوز تھے جن کو آلریڈی ڈسکشن اس کے اوپر بہت زیادہ ہو چکی تھی، جیسے ریپرزنٹیشن کا فارمولہ کیا ہوگا، اور پاور ڈسٹریبیوشن کیا ہوں گی، اور اسلامک نیچر ہوگا ریاست کا، فیڈرلزم وغیرہ ہوگا. تو سیکنڈ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی نے ان تمام ایشوز کے اوپر پچھلے جتنی ڈسکشن ہوئی تھی، جتنے جو رپورٹس وغیرہ پریزنٹ کر دیے گئے تھے، اور ان رپورٹس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوا تھا اسمبلی کے اندر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک تجویز پروپوزل دے دیا کنسٹیٹیوشن کا، وچ واز فائنلی اگریڈ اپان، اور اس کو پاس کر دیا گیا تھا فرام دا سیکنڈ کنسٹیٹیوشنٹ اسمبلی 1956 کو. 23 مارچ 1956 کو ہم پہلا جو ہمارا کنسٹیٹیوشن تھا وہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو اس میں جو اہم چیزیں تھیں، اس میں دیر واز اے یونی کیمرل لیجسلیچر، جس کے اندر 300 ممبرس تھے، اور وہ دونوں ونگس کے درمیان ایکولی ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاورس تھے، تو اس میں سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کمپیریٹیولی اختیارات زیادہ رکھے گئے تھے، لیکن پروونشل گورنمنٹس کو بھی اختیارات دیے گئے تھے. پروونشل اٹانومی کو بھی بڑی حد تک انشور کر دیا گیا تھا. نیشنل لینگویج کے حوالے سے بنگلہ اینڈ اردو بوتھ ور اڈاپٹڈ ایز دی نیشنل لینگویجز آف دا کنٹری. اور اسلامک پروویژنس کے حوالے سے یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی تھی. اس کے علاوہ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن تھا اس کو پریمبل کے اندر رکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون اسلام کے ٹیچنگز کے خلاف یا قرآن و سنہ کی ٹیچنگز کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور جو ایگزسٹنگ لاز ہے ان کو بھی اکارڈنگ ٹو دی قرآن و سنہ موڈیفائی کر دیا جائے گا، ان کو چینج کر دیا جائے گا جہاں پر ضرورت ہوگی. تو اسی طرح تقریباً 9.5 سال گزرنے کے بعد ہماری جو اسمبلی تھی یا ہماری جو لیڈرشپ تھی، ان کو فائنلی پاکستان کے لیے ایک ریاست، جو ایک آئین جو تھا وہ پاکستان کو وہ دینے میں کامیاب ہو گئی. اور اسی طرح پاکستان کا ڈومینین سٹیٹس جو تھا وہ بھی ابھی ختم ہوا. یعنی 1947 سے لے کے 1956 تک ہمارا ڈومینین سٹیٹس ہی برقرار رہا، بیکاز کہ ہم 1935 ایکٹ کے تحت ہی چلتے رہے، آپریٹ کرتے رہے. اور ہمارے ملک میں جو گورنر جنرل ہوتا تھا وہ اوتھ آف ایلیجنس لیتا تھا ٹو دا برٹش کوئین اور برٹش کراؤن. تو اس طریقے سے پاکستان کو پہلی مرتبہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا گیا. ملک کا نام بھی اس میں تجویز کر دیا گیا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو پاکستان ایک ریپبلک بنا، ایک انڈیپینڈنٹ، اور اس کی ڈومینین اسٹیٹس ختم ہو گئی، وہ
فلی ساورن اسٹیٹ پاکستان بن گیا 23 مارچ 1956 کو، وتھ سکندر مرزا ایز اٹس فرسٹ پریزیڈنٹ، جو کہ آخری گورنر جنرل تھے، اینڈ دین ہی بیکم دی فرسٹ گورنر دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور چودھری محمد علی جو تھے وہ پاکستان کی 1956 کی آئین کے تحت پہلے وزیر اعظم بنے.